अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इमरान खान को, उनकी फैमिली को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिलीफ मिलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आज के इस व्लॉग में हमने देखना है कि आज यानी मंगल को कौन कौन से रिलीफ मिले। मेरे ख्याल में कम से कम 3 से 4 रिलीफ हैं जो आज भी पीटीआई को मिले हैं, लेकिन उसमें देखना हमने ये है कि ये रिलीफ एकदम नवाशात, एकदम मेहरबानियां, आखिर उसकी वजह क्या है? क्या वजह डील है या प्रेशर है या कुछ और है? आज भी देखा जाए तो कम से कम रिलीफ उन्हें कहना चाहिए। वैसे तो कानून अगर पाकिस्तान में हो और आइन अगर एग्जिस्ट करता हो तो फिर ये रिलीफ नहीं है। इमरान खान को उनकी बहनों से मुलाकात, मतलब एक कैदी है और उसकी बहनें उनसे मुलाकात करना चाहती हैं तो उनको मुलाकात कर देना कोई रिलीफ नहीं है, ये उनका कानूनी हक है और सुप्रीम कोर्ट पहले करार भी दे चुकी है। लेकिन हम अगर ताज़ा 1 साल की सूरत हाल को देखें तो फिर हमें अंदाजा होता है कि 9 महीने तक जब इमरान खान के बारे में उनकी बहनों को इल्म ही नहीं था कि क्या वो जिंदा भी है या नहीं है, या उसकी सेहत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, दिखता कैसे है, उसकी आंख की क्या सूरत हाल है, उसकी दिल की क्या सूरत हाल है, ब्लड प्रेशर की क्या सूरत हाल है। जब बिल्कुल नामालूम हो और फिर एकदम मालूम कर दिया जाए तो फिर अंदाजा तो होता है ना कि कुछ ना कुछ चीजें मौजूद हैं। तो आज के जनाब हम रिलीफ का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान की एक और बहन नौरीन खानम की मुलाकात करा दी। अच्छा, जिस दिन उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, लेकिन वो पिम्स मुंतकिल कर दिए थे, तो उस दिन भी मुलाकात उनकी बहन डॉक्टर उस्मा की हुई थी और वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे मुलाकात थी, मतलब अच्छी खासी तवील मुलाकात है। और उसमें इमरान खान अगर इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, बेशक उनका जो कमरा था जिस अस्पताल में उन्हें ठहराया गया था वो बेशक बग भी था, वहां रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, लेकिन इमरान खान 3 साल में बड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अब 4था साल शुरू हो गया, वो पैगाम देना जानते हैं कि किस तरीके से पैगाम दिया जाता है। तो अच्छे खासे पैगामात आए और खासतौर पर सेहत के हवाले से। उससे पहले जो गुज़श्ता मंगल था उस रोज भी इमरान खान की बहन नौरीन खानम की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई थी। अच्छा, अब उस वक्त यह था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इनकार करके, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उन्हें शिफा अस्पताल में ले जाए लेकिन उन्हें पिम्स में ले जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को किसी खातिर में नहीं लाते, अब भी उनके लिए था कि दूसरे हफ्ते मुलाकात ना कराते और वैसे भी कहते जी हमारी एक रिव्यू पिटीशन है, नजरसानी की दरखास्त है, अभी जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन इसके बावजूद ये बहाना नहीं बनाया गया और उनकी मुलाकात करा दी गई। अच्छा, एक बात और भी बताऊं, जो पिछला मंगल था और उसमें नौरीन खानम की जो मुलाकात हुई थी उसमें भी उससे 1 रोज पहले राना सनाउल्लाह साहब से एक टीवी प्रोग्राम में पूछा गया था कि जी ये बताएं उनकी मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि मुलाकात हो सकती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी पर या अथॉरिटीज की जनाब मर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, गुज़श्ता रोज भी एक प्रोग्राम में उनसे फिर ये पूछा गया कि ये बताएं अब तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है और वैलिड आर्डर है कि आपने 2 मरतबा जनाब अपने इमरान खान के बच्चों से उनकी टेलीफोन पर बात करानी है और इमरान खान की बहनों अहले खाना से भी हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करानी है। तो पिछले मंगल करवाई थी, अब ये दोबारा मंगल आ गया तो आप मुलाकात करवा दें। अच्छा, यहां भी ये हो सकता था कि ये प्ली दे दी जाती जनाब मंगल सिप के बाद आपने जनाब बुध को, चूंकि नौरीन खानम की मुलाकात हो गई है, अब हम बुध जुमेरात को देखेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि अब फौरी तौर पर उसको देखा जाए, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब यानी जुमा को करा दी तो 3 दिन आगे ले जाए जा सकते थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे नहीं लगता मुलाकात, क्यों कि इन्होंने इस मुलाकात को पैगाम रसानी का जरिया बनाया है और आकर कुछ गुफ्तगू की है जो मुनासिब नहीं है और ये जनाब हमारे कवानीन के खिलाफ है कि आप सियासी गुफ्तगू करें या पैगाम रसानी करें जिससे हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन यह मुलाकात करा दी गई तो इससे यह जाहिर हुआ कि नून लीग अब भी नहीं चाहती थी कि इमरान खान की बहन से उसकी मुलाकात हो, लेकिन इमरान खान की मुलाकात नून लीग की मर्जी के बगैर करवा दी गई है। अच्छा, मैं दिलचस्प वीडियो से मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज का, उनके अपने एटीट्यूड का अंदाजा होगा कि वो क्या कर रही हैं। देखें, पहले भी तो यही कहा गया था ना कि जो नून लीग की तरफ से या हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता था कि आप बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें
تو آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی. اچھا وہاں سیاسی گفتگو کرنا ضروری بھی نہیں تھا, آپ کو ایک میسج کریٹ ہو جاتا ہے, آپ جائیں, آپ جا کر اپنے اجلاس میں بات کر دیں, یا جس کے ذریعے کہلوانا, یا پھر آپ کے پاس یوٹیوبرز بہت سارے پڑے ہوئے ہیں جس کو آپ بتائیں, وہ ذرائع کے حوالے سے یا تک بندی جیسے کرتے رہتے, وہ اصل خبر بھی دے دیتا. اصل مقصد تو اصل خبر پہنچانا تھی, لیکن اس وقت نہیں مانے. لیکن اب عمران خان کی دونوں بہنیں بالکل مان گئی. ان سے جب کہا گیا کہ جی آپ ہم سے بات کریں, تو نورین خان نے تو بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں کوئی ملاقات, کوئی بات نہیں کرتی, کیونکہ مجھے سپریم کورٹ کی طرف سے حکم ہے اور میں بالکل کوئی بات نہیں کرتی. چلے اچھی بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ دونوں کے لیے, ریسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خاندان کے لیے بھی کم از کم فیس سیونگ تو کم از کم ثابت ہوا ہے. تو دونوں بہنیں, ایک تو دونوں بہنیں ہیں, 3 بہنیں نہیں تھیں, علیمہ خان اس میں نہیں تھی, ڈاکٹر عظمیٰ تھی اور نورین خانم صاحبہ تھی. اب جب وہ آئیں تو صحافی انہوں نے بڑی باتیں کرنے کہ ٹھیک ہے آپ سیاسی گفتگو نہ کریں, ہم سے ویسے تو بات کر لیں, لیکن انہوں نے ویسے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا. کیا ان کی گفتگو ہوئی, ذرا سنیں. کیا ہوا؟ منع کیا میں نے. آپ کو بھی منع کیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے منع کیا, میں کچھ بھی نہیں بولنا, نہ میں پورا ہفتہ نہیں بولی ہوں, اب بھی نہیں بولوں گی, کیونکہ میں نے کہا تھا ملاقات تب کرائیں گے جب آپ بولیں گے. تو ہمارے ساتھ تو باتیں کر سکتی کسی سے ہیں. نہیں سیاست میں نہیں, ویسے تو باتیں کر سکتی ہیں. مجھے انہوں نے کہا تھا اندر کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, شیشہ اوپر کرنا, اس لیے میں کر رہی ہوں, سپرنٹینڈنٹ اندر دیکھ لیتے. اچھا جی, چونکہ علیمہ خان صاحبہ 2 بہنوں کے ساتھ نہیں تھی تو اس سے بھی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی, مطلب ہائپ کریٹ ہو گئی. دیکھیں جی, عمران خان نے چونکہ مبینہ طور پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا جی عمران خان کی جو ڈاکٹر عظمیٰ خان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ علیمہ خان صاحبہ پر سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے کوئی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی, لیکن آپ خیبر پختونخوا میں کیوں آپ نے جا کر ریلیوں سے خطاب کیا, کیوں موومنٹ شروع کی. تو وہ ان سے جناب سخت ناراض ہے, اور انہوں نے کہا جی اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ علیمہ خان صاحبہ شاید کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایون اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہ آئیں. تو 2 بہنیں جب ملاقات کے لیے آئیں اور اس میں جناب علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی, تو پہل تو یہی جناب چہمہ گوئی شروع ہوئی کہ دیکھیں جی شیر افضل مروت کی گفتگو سچ ثابت ہوئی, اور اب دیکھیں نا کہ انہوں نے جناب چونکہ انہیں منع کر دیا ہے, اب یہاں تک کہ وہ ملاقات کے لیے بھی نہیں آئی ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ علیحدہ گاڑی میں ملاقات کے لیے بھی آ گئی. تو ان سے یہی کہا گیا کہ آپ کی تو زبان بندی ہو چکی ہے, آپ نے تو گفتگو نہیں کرنی, آپ کو تو عمران خان نے بھی بڑا ڈانٹا ہے, تو آپ کیا کہیں گی. تو اس پر انہوں نے کہا جی بات کس نے کی ہے. انہوں نے کہا جی نورین آپا نے یا علیمہ خان. انہوں نے کہا نہ علیمہ خان نے مجھے اس حوالے سے خبر دی ہے, نہ عمران خان نے نورین آپا, نہ جناب عثمان خان, کسی کو نہیں کہا کہ علیمہ خان بات نہیں کرے گی, کوئی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. اس حوالے سے کیا کہنا تھا علیمہ خان صاحبہ کا, ذرا سنیں. کا کام ہے, میری فیملی کا کام نہیں ہے, میری بہنیں جو ہے وہ غیر سیاسی کس کو کہا؟ یہ آپ کے متعلق نہیں کہا کس کو؟ نورین خان نیازی کو. نہیں آپ پہلے بتائیں, ان کو تو نہیں کہا, نہ اور ڈاکٹر عظمیٰ کو کہا, تو پھر یہ ایجنسیوں والوں کی خبریں آپ پھیلا رہے ہیں. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ پھر بھی خاموش رہیں, یعنی ان کی جو 2 بہنیں ہیں وہ تو کسی حد تک خاموش رہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ خاموش نہیں رہی. انہوں نے پھر گفتگو کی, اگرچہ ان کا انداز یہی تھا کہ دیکھیں جی ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ بات کیوں کرتے ہو, ہم بات نہیں کرتے تو پھر کہا جاتا ہے دیکھیں جناب آپ نے شاید کوئی ڈیل کر لی, کوئی اس قسم کے معاملات ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑا محتاط ہو کے گفتگو کر رہے ہیں, اور ایون انہوں نے کہا جی میری بہنوں نے جی پریس کانفرنس جو کی تھی, اچھا اس میں بھی علیمہ خان صاحبہ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا جی میری بہنوں نے بھی جو پریس کانفرنس کی تھی تو وہ بھی کوئی سپریم کورٹ کی وائلیشن نہیں تھی, ان کے ساتھ تو جو کچھ بیتا تھا انہوں نے وہ بتایا تھا. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا, ذرا سنیں. جب منہ بند کرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہے. جب آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں, جب ہم تو ابھی بھی ان کے احکامات کی, سپریم کورٹ کے احکامات کی اس کو کمپلائنس کر رہے ہیں. میری بہن نے اور ڈاکٹر فیصل نے صرف وہ آگے بات بتائی جو ان کے ساتھ ہوئی. انہوں نے تو واقعہ بیان کیا جب ان سے دھوکہ دیا گیا اس حکومت سے, جب دھوکہ دیا انہوں نے آ کے ان واقعات کا بیان دیا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بلیٹنٹلی 3 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا آرڈر کے اوپر نان کمپلائنس ہوئے گی اور اس طرح وہ ہوا میں اڑا دیں گے. تو اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے نا. آپ ہمارے
जब जज अच्छा काम भी करने लगे। अच्छा जी, ये तो इमरान खान की फैमिली हो गई। अब थोड़ा सा पार्टी को देख लें कि पार्टी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दे रही है कि ये जो सारी मामलात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, आसानियां पैदा होना शुरू हो गई हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई डील है या कोई और है? तो वो जो उनकी बहनें हैं वो तो जनाब वो कह रही हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, लिहाजा अब सलमान अकरम राजा का कहना यह है कि उन्होंने हमारी इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाई है और दूसरे हफ्ते भी एक बहन से मुलाकात कराई है, तो अच्छी बात है। उनका कहना यह था कि बाकी बहनों की भी मुलाकातें कराई जानी चाहिए। इस हवाले से सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं, जरा सुने। ये आज काफी अच्छे बात, ये अच्छी बात है जी। ये नहीं, नौरीना आपा को पिछले हफ्ते भी मिलवाया इन्होंने, तो ये खुशाइंद है और मैं समझता हूँ ये जारी रहना चाहिए ये सिलसिला। तीनों बहनों की मुलाकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी अब यही कहता है, तो हम तवक्को करेंगे कि मामलात जो हैं वापस आए कानून की तरफ। जो हुकूक हैं इमरान खान के कि अपने खानदान से वो मिल सकें, जो बहनों के हुकूक हैं कि वो खान साहब से मिल सकें, और इसी तरह जो खान साहब का हक है कि वो अपने वकला से मिल सकें, इन तमाम हुकूक की बहाली अब होनी चाहिए। अच्छा, जुनैद अकबर ने तो बात आगे ही ले जाई। उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये इमरान खान की ईमा पर उनकी बाकायदा इजाजत से कर रहे हैं। इवन उन्होंने कहा जी हमने ये JUIFA के साथ जो कॉन्टेक्ट किए हैं, राब्ते किए हैं, वो मुतहिदा अपोजिशन में आए, मौलाना फजल रहमान हमारे दरमियान आए, हम उनके साथ बड़ा जाते रहे आते रहे और जनाब उनसे गुफ्तगू करते रहे और अब हमारे दरमियान दूरियां खत्म हो गई हैं। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस भी जुनैद अकबर के मुताबिक इमरान खान ने दी थी। और इवन उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी से जो राब्ते बढ़ाने का कहा गया है और वो भी अब हमारे करीब आ रहे हैं, तो उसकी वजह इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस और हिदायत है। हम उनके बगैर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। क्या कहा जुनैद अकबर ने, जरा सुने। तो खान साहब के एतमाद के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। खान साहब के कहने पे मौलाना साहब के पास गए, खान साहब के कहने पे हम पार्टी के करीब गए और खान साहब के कहने पे हम दूसरी पार्टियों से राबते कर रहे। तो ये हो नहीं सकता कि हमें कोई ये जुर्रत भी नहीं कर सकता कि खान साहब के बगैर खान साहब की इजाजत न हो या खान साहब किसी चीज पे नाखुश हो और वो हम करें। अच्छा जी, अब रिलीफ नंबर 2। PTI ने तो दरखास्त दी थी तौहीन अदालत की कि देखें जनाब इमरान खान का शिफा अस्पताल में इलाज नहीं कराया गया, इमरान खान को पिम्स ले गए और फिर वापस जेल मुंतकिल कर दिया, उनके टेस्ट नहीं हुए और साथ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई। एक बात याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो थे वो 3 बुनियादी नुकात पर थे, तो उनके 3 हिस्से थे। एक तो इमरान खान का इलाज कराना था और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराना था, दूसरा इमरान खान की बहनों की मुलाकात करानी थी, और तीसरा इमरान खान के बच्चों से हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात अब वीडियो लिंक पर बात करानी थी। अच्छा, अब आप एक दिन पहले मोहतरमा जमाइमा खान साहिबा ने इस हवाले से अपना एक ट्वीट भी किया, बड़ा तवील ट्वीट जो गुज़श्ता अब मैं वीलॉग में बड़ी उसकी तफसील बता चुका हूं। तो एक बात तो तय है कि कल तक इमरान खान की अपने बच्चों से वीडियो लिंक पर बात नहीं हुई थी। अगर हो चुकी होती तो जमाइमा खान साहिबा उसमें जिक्र करती कि देखें जी 8 महीने बाद या साल बाद या 6 महीने बाद मेरे बच्चों की उनके वालिद से मुलाकात या बात हुई है। उन्होंने इसको कैटेगोरिकल डिनाई किया, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकात कोई बात नहीं हुई। तो उसका हो सकता है आज मंगल है, आज फिर बात करा दी गई हो, तो ये एक आध दिन में चीजें सामने आ जाएंगी। हो सकता है प्रेस रिलीज जेल इंतजामिया की तरफ से आ जाए या फिर सीना बसीना खबरें भी आती हैं वहां से आ जाए। तो 2 हिस्सों पर, एक हिस्से पर तो कंफर्म अमल दरामद कर दिया गया, दूसरे को वो लेम एक्सक्यूजेज कह रहे हैं। वो कहते हैं हमने पिंग्स में जो ले कर गए थे वो जनाब बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक था। तो एक का अभी वाज़ेह होना है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही हो, उस पर अमल दरामद हो रहा है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नौरीन खानम की दूसरी मरतबा भी 2 हफ्ते में मुलाकात करा दी गई है। अच्छा, अब जनाब जो रिट पिटीशन इन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की, उस पर एतराज लग गया और एतराज बड़ा जबरदस्त किस्म का है। एतराज ये है कि जिन जिन लोगों ने तौहीन अदालत की है आपने उसकी फहरिस्त नहीं दी। मतलब आपने उसे जनाब पैराग्राफ की शक्ल में तो लिखा है कि फलां ने जनाब की, फलां ने की, फलां, लेकिन कैटेगोरिकली आप बताएं, लिस्ट बनाएं कि फलां 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 ने तौहीन अदालत की, उसकी लिस्ट दें। तो पीटीआई को एक मरतबा फिर नचोड़ा गया, एक मरतबा फिर घंगाला गया, क्योंकि उससे पहले आपको बताया कि जो लिस्ट इन्होंने दी थी, जो इल्जामात लगाए थे वजीर आजम से लेकर जेल सुप्रीडेंट तक, सब पर सबको उन्होंने फ्रीक बनाया था, लेकिन मोहसिन नकवी को नहीं बनाया था। हालांकि मोहसिन नकवी के जेरे असर और जेरे जनाब इंतजाम
وہ آئی جی اسلام آباد ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد ہے. ان دونوں کو فریق بنایا گیا لیکن محسن نقوی کو نہیں بنایا. وجہ کہ پی ٹی آئی کا جناب جو دست شفقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت بڑا آسان ہے. مطلب کوئی سخت نہیں بات ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں عمران خان سخت بول رہے ہیں, اور جمائمہ خان نے بھی گزشتہ روز جو اپنا لمبا طویل ٹویٹ کیا اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ڈائریکٹ نام لے کر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی, ذاتی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں. یعنی ادھر سے تو بات ہو رہی ہے لیکن جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں, خاص طور پر پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے, عہدیدار ہیں, وہ ہاتھ ہلکا رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب اب دوبارہ وہ لسٹ انہیں فراہم کر دی, اور جب جناب وہ اعتراض ختم ہوا تو پی ٹی آئی کی جو پٹیشن تھی اس کو باقاعدہ نمبر بھی لگ گیا. اس کا نمبر ہے 8/2026. اس حوالے سے چاہوں گا لطیف کوسا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں, آپ واقعی یہ جو پٹیشن آپ نے دائر کی ہے, آپ واقعی شہباز شریف صاحب کو نااہل کرانا چاہتے ہیں, ایک وزیر اعظم کو آپ نکلوانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی یہ تو وزیر اعظم ہی جناب اردلی وزیر اعظم ہے اور 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے, زبردستی اس کو لایا گیا. اس موقع پر انہوں نے مطلب اس کو اون کیا. کیا کہا لطیف کھوسا نے, ذرا سنیں. ایک معاف کرنا, ایک تو وہ جمہوری آدمی نہیں ہے, ایک وہ منتخب وزیر اعظم نہیں ہے, ایک فراڈ کی وجہ سے جو ہے 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو انسٹال کر دیا گیا, مسلط کر دیا گیا ہے. یہ گھس بیٹھے ہیں, یہ اس ملک پر غاصب اور قابض ہیں. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے. کس کو آپ بتا رہے ہیں, یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس لیے منتخب وزیر اعظم کا نام نہ لیں. میں نے تو قومی اسمبلی میں کہا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, یہ میں بھی آگے بیٹھتا ہوں, وزیر اعظم ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کیا آپ منتخب عوامی نمائندے ہو جس کو یہ حق ہے یہاں بیٹھنے کا اور آئین ترمیم کرنے کا یا قانون سازی کرنے کا. جی جو اعتراضات دور کر کے آپ دوبارہ ریٹ پٹیشن دائر کی ہے, اس کے حوالے سے اطلاعات آنا ہے کہ اس میں بھی کیا محسن نقوی کو رکھا گیا ہے, کیا نہیں رکھا. لیکن میرے پاس جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس میں بھی محسن نقوی صاحب شامل نہیں ہیں. مطلب ادھر سے تھوڑا سا گریز ہو رہا ہے, ادھر بھی سے بھی تھوڑا سا گریز ہو رہا ہے. اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی. پہلا ریلیف ملاقات, دوسرا ریلیف کہ سپریم کورٹ میں جو ریٹ دائر کی گئی تھی اس کو جناب نمبر بھی لگ گیا, اس پر اعتراضات بھی دور ہو گئے, اور متوقع طور پر اب جمعرات سے شاید اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے, کیونکہ دونوں طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کی جلد سماعت کریں. تیسری انہونی یہ ہوئی جناب, حنیف عباسی صاحب کو سہیل آفریدی کے ساتھ بٹھا دیا گیا. یہ واقعی انہونی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ میں جو سب سے زیادہ سخت ہارڈ جناب رائے رکھتے ہیں وہ حنیف عباسی جیسے لوگ ہیں, ایک دو لوگ اور بھی ہیں, مطلب سافٹ کارنر نہیں ہے, وہ گالیاں تک دیتے ہیں. لیکن اب ان کو جناب پشاور میں جا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ بٹھا دیا, اور پھر سہیل آفریدی نے بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے جناب خوب کھل کے عمران خان کی تعریف, ان کے عمران خان کے ووٹ لے کے آئے, انہی کی جناب ہمیں مینڈیٹ حاصل ہے. مطلب اور اس وقت جو چہرہ تھا دیکھنے والا تھا حنیف عباسی کا, یہ کیا معاملہ ہوا ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب, ہمارے سیکٹری ریلوے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں, ان کا پوری ریلوے ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کا سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج انتہائی خوشی کی بات ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں کبھی بھی وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے, کیونکہ خیبر پختونخوا وار اگینسٹ ٹیرر میں بہت زیادہ خراب ہوا ہے. اور خیبر پختونخوا کا انفراسٹرکچر اور خیبر پختونخوا کی عوام, عمران خان صاحب کی یہ گورنمنٹ, خیبر پختونخوا کی یہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, اور یہ تیسری دفعہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی آسان زندگی کے لیے, ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, ان کی بہت ساری جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو, انویسٹمنٹ آن ہیومن بینگز ہو. اچھا جی, اب ہم تھوڑا سا نتیجے پر آتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. یہ کیا ڈیل ہے
اور ریلیف جو ہے یا پریشر کی وجہ سے ہے. اچھا اندر تو بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جناب گھی شکر اور وہ جو پہلے جناب مرچیں منہ میں ہوتی تھیں اب وہ ختم ہو گئی, اب اس کی جگہ گھی شکر آ گیا اور سافٹ بولا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں ہے اور نون لیگ پریشان ہے اور پی ٹی آئی والے جناب مزے لے رہے ہیں. لیکن عالمی پریشر بھی بڑھ رہا ہے. پچھلے دنوں 22 کپتانوں نے, دنیا کے بہترین لوگ, ایک بات یاد رکھے جو کرکٹ کی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے نا, کھلاڑی اور کپتان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک 10 سال میں ہو سکتا ہے ایک ہی کپتان رہے, اس دوران آپ سینکڑوں نئے جناب کھلاڑی تو آ کر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن کپتان یہ کہ رہتا ہے. ان میں جناب لیجنڈری لوگ ہیں. انہوں نے جناب فروری میں بھی ایک خط لکھا تھا, اس میں 14 کپتان تھے, اس مرتبہ 21 کپتان تھے. اب نہ صرف انہوں نے خط بلکہ کپل دیو جو انڈیا کا جناب سپر سٹار اسے آپ کہہ سکتے ہیں, اس نے تو آ کر کہہ دیا, اس نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے وہ انتہائی دیانتدار شخص ہے, ہمارا ساتھی ہے اور زبردست قسم کا آدمی ہے. آپ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے اندرونی معاملات میں نہیں جاتے, لیکن جو ایک قیدی کی سہولیات ہوتی جو پوری دنیا میں ریکگنائز ہے, کم از کم وہ تو انہیں دے دو, بنیادی سہولتیں تو دے دو, ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. مطلب پاکستان کا بیٹا ہے لیکن اس کے لیے پوری دنیا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ریلیف پیدا کریں. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں, کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ جب بات کرتے تھے یہ کہتے تھے جناب پاکستانی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی دیکھیں جی ہماری عدالتیں جیسے کہیں گی. اب ان کے پاس ایک سب سے بڑا سرا آ گیا ہے کہ آپ کی تو اپنی سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے, آپ اس سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. اس حوالے سے کپل دیو نے کیا کہا ذرا سنیں. Don't blame them because they have to live there in Pakistan cricketer. So, but for us is we are looking from outside. Yes, I like to support a friend whom we played and admired his cricketing skill. جی جناب, تو یہ وہ معاملات ہیں جو عمران خان کے لیے آسانیاں بننے کے باعث ہیں. ایک تو انٹرنیشنل پریشر ہے اور بھرپور پریشر ہے, آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر یہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں انہوں نے سارا سینیریو ہی تبدیل کر دیا ہے. اب ہر شخص بول رہا ہے, جمائمہ بول رہی ہے, وہاں کے سیاستدان, وہاں کے سینیٹرز, امریکہ کے سینیٹر, برطانیہ کے سینیٹر, ایون کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک سے بھی اب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا پریشر آیا ہے, پوری دنیا کرکٹ سے محبت کرتی ہے, بہترین سب سے زیادہ پاپولر کھیل ہے فٹ بال کے بعد. تو وہاں کے کپتانوں کا یہ کہنا یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب بھی ملاقات نہیں کراتے تو ان کے لیے پھر انٹرنیشنل لیول پر سروائیول بہت مشکل تھا. ایک طرف ایران میں جاتے ہیں, تہران میں جاتے ہیں, ملاقاتیں اور جناب بڑا ہم معاملات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک سپریم کورٹ, آپ کی اپنی سپریم کورٹ کہتی ہے آپ ریلیف نہیں دیتے. تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. تو میں جناب آپ کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جناب اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ تو جناب اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے, مطلب آپ انہیں کہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اسے ڈیل کہیں, انڈرسٹینڈنگ کہیں, کچھ بھی کہیں. اسی طریقے سے جو عمران خان کی بہنیں ہیں, دیکھیں وہ سیاسی نہیں ہیں, وہ تو مجبور ہیں, وہ تو چاہیں گی کہ ہماری کم از کم بھائی سے ملاقات ہو, وہ کچھ اور نہیں چاہتی, لہٰذا وہ بھی مجبور ہیں. لیکن عمران خان اس ڈیل پر نہیں آ رہا. ایک بات یاد رکھیں, اسے اب ایک مرتبہ پھر, پہلے تو اسے آپ پیمز میں لے گئے نا, اس نے کہا جی میں نے داخل نہیں ہونا, اسے کہا شفا, اس نے کہا شفا دلا میں جناب وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے جا سکتا ہوں, داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں کوئی ایسی کمزوری نہیں دینا چاہتا جس سے میرا مخالف سمجھے کہ میں شاید سرنڈر کر رہا ہوں. یہ عمران خان وہ ہے, اور آپ اس کے اہلیے کو دیکھ چکے ہیں. آپ نے اسے کہا کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے جناب, آپ کے بنی گالہ میں آپ اپنی سزا کاٹیں گی. اس نے کہا نہیں میں جیل جانا چاہوں گی. عمران خان تو پھر کچھ اور ہے, مطلب اس کی بیوی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے, وہ الٹا ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے اڈیالہ جیل پہنچی. خان تو کچھ اور ہے. خان کسی طور پر بھی کمپرومائز نہیں کر رہا, ڈیل نہیں کر رہا, وہ کھڑا ہے. وہ آپ کو یاد رکھیے گا, ذرا سی بھی کوئی اس حوالے سے بات آئی اس نے ثابت کرنا اور ایسا سویر قسم کا ریئیکشن دینا ہے کہ بہت زیادہ وہ ناقابل برداشت ہوگا. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وہ اس حد تک, مطلب 3 سال بڑے ہوتے ہیں, 4تھا سال شروع ہو گیا, آپ کسی شخص کو کتنا دبا دیں گے جبکہ آپ کے نکلا کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کس حد تک آگے چل سکیں گے. لہٰذا اب ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں بھی کرتا, کم از کم ان کے اہل خانہ اور ان کی جناب جو پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہے, تو ہم عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان کا اب بھی فوکس لانگ مارچ پر ہے, عمران خان کا اب بھی فوکس انٹرنیشنل پریشر پر ہے. عمران خان کی امیدیں اب بھی اللہ کے بعد اگر کسی سے ہیں
تو وہ پاکستان کے عوام سے ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔